السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے ہم نے کل 8 ہجری کے متفرق واقعات پڑھے تھے اور عملی کتاب میں آپ کو کام دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ نے وہ کام اچھے انداز میں کر لیا ہوگا، یاد بھی کیا ہوگا۔ آج ایک مرتبہ آپ عملی کتاب دیکھیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 51 پر آپ کو کام دیا گیا تھا، ہیڈنگ ہے 8 ہجری کے متفرق واقعات۔ اس میں 4 مختصر سوالات جوابات آپ نے کرنے تھے، آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد سوال نمبر 5 میں آپ نے کالم میچ کرنا تھا۔ امید ہے آپ نے یہ اچھے انداز میں کر لیا ہوگا، اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہم اپنا اگلا عنوان شروع کرتے ہیں اور آج کا ہمارا عنوان ہے 9 ہجری کے واقعات۔ عزیز طلباء، اس آج کے عنوان کے اہم نکات آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ ہے عاملین زکوٰۃ کی تقرری، جو اہم واقعہ پیش آیا 9 ہجری میں۔ محرم الحرام 9 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے لوگوں کی تقرری فرمائی۔ دوسرا واقعہ سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ کے چچا زاد بھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 یا 200 آدمیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الثانی میں قبیلہ طے کے بت فلس کو منہدم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ فرمایا۔ پھر حاتم طائی کی بیٹی، جن کا نام تھا صفانہ، یہ حاتم طائی جو ہیں یہ مشہور سخاوت کے اندر مشہور ہیں، یہاں تک کہ ایک ضرب المثل بن چکے ہیں کہ اگر آج کسی کی سخاوت کو بیان کرنا ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں تو حاتم طائی کی طرح سخی ہے۔ تو ان کی بیٹی صفانہ جو ہے یہ قید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ مجھے جو ہے وہ واپس بھیج دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کچھ اپنے قبیلے کے حالات بھی بتائے کہ باپ فوت ہو چکے ہے، اور اس طرح سے جو ہمارے قبیلے کی خبر گیری کرنے والا تھا، خیر خبر لینے والا تھا، وہ بھاگ چکے ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ میرے ساتھ نیکی کریں اور مجھے آپ واپس بھیج دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ انعامات سے بھی نوازا، کچھ تحائف بھی دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا۔ وہ شام روانہ ہو گئیں، پھر وہ اسلام لے آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ان کے بھائی عدی بن حاتم، انہوں نے بھی بہن کے سمجھانے پر اسلام قبول کر لیا۔ اور جو آخری واقعہ ہے 9 ہجری کا مشہور واقعات میں کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ کی طرف آمد اور قبول اسلام۔ ان کے ایک اور بھائی تھے بجیر بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں بھائی فتح مکہ کے موقع پر مقام البرق الغراف میں جا چھپے تھے، اور یہ بجیر بن کعب نے
مجیر بن کعب نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے جاتا ہوں، اور یوں گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر اپنے بھائی کو خط لکھا اور اسلام کی ترغیب دی، ایک خط میں دوسرے خط میں، بالآخر وہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے، اور ایک قصیدہ جو لکھا ہوا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش کیا اور اسلام بھی قبول فرما لیا۔ اب ہم آج کی بلند خوانی کریں گے اور پھر عملی کتاب کا کام سمجھیں گے۔ صفحہ نمبر 133 پر 9 ہجری کے واقعات۔ یکم محرم الحرام 9 ہجری کو اسلامی تاریخ کا نواں سال شروع ہوتا ہے۔ اس وقت عیسوی تاریخ 30 اپریل 630 عیسوی تھی۔ 9 ہجری میں جو واقعات ظہور پذیر ہوئے ان کو ہم آپ کے سامنے کہیں مختصر اور کہیں قدر تفصیل سے ذکر کریں گے، باقی تفصیلات آپ بڑی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تقرر عمال محرم الحرام 9 ہجری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام 9 ہجری میں عاملین یعنی جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر ہوں کو مختلف علاقوں میں زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 یا 200 آدمیوں کے ساتھ ربیع الثانی میں قبیلہ طے کے بت فلس کو منہدم کرنے کے لیے گرانے کے لیے روانہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں حملہ کر دیا۔ کچھ آدمی گرفتار ہوئے اور کچھ جانور بھی ملے۔ بت خانہ کو منہدم کر کے اس کو آگ لگا دی گئی۔ حاتم طائی کی بیٹی مسلمانوں کے قبضے میں۔ جو لوگ قید ہوئے ان میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی شامل تھیں۔ مسلمان ان کو لے کر مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ صفانہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان قیدیوں کے پاس سے گزرے تو صفانہ کھڑی ہو گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ تو فوت ہو گیا اور جو ہمارا خبرگیر یعنی خیال رکھنے والا تھا وہ فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر احسان کیجئے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارا خبرگیر اور سرپرست کون تھا؟ صفانہ نے کہا، میرا بھائی عدی بن حاتم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفانہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ تمہاری قوم کا کوئی قابل اطمینان شخص مل جائے تو اس کے ساتھ تم کو بھیج دوں گا۔ چنانچہ 2-3 دن ہی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ لوگوں کے ہمراہ جوڑے وغیرہ دے کر شام کی جانب روانہ فرمایا۔ حضرت صفانہ کا قبول اسلام۔ حضرت صفانہ مشرف باسلام ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت عدی بن حاتم کا قبول اسلام۔ حضرت صفانہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر شام پہنچیں اور اپنے بھائی عدی بن حاتم سے ملیں اور تمام حالات بیان کیے۔ عدی نے بہن سے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صفانہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں یہ مناسب سمجھتی ہوں کہ تم جلد از جلد جا کر ان سے ملو۔ اگر وہ نبی ہیں تو ان کی طرف دوڑنا اور سبقت کرنا باعث فضیلت ہے، اور اگر بادشاہ ہیں تو ہمیشہ کے لیے باعث عزت ہے۔ عدی بن حاتم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ کعب بن زہیر اسلام سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں اشعار کہا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ اور ان کے بھائی بجیر بن زہیر مکہ سے فرار ہو کر مقام البرق الغراف میں جا چھپے۔ بجیر نے کعب سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کا کلام سنتا ہوں۔ چنانچہ حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کا کلام سنتے ہی مشرف باسلام ہوئے اور کعب کو خط لکھ کر قبول اسلام کی ترغیب دی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کعب راضی نہ ہوئے مگر دوسرے خط پر اسلام کی طرف راغب ہو گئے۔ کعب بن زہیر کی مدینہ منورہ آمد اور قبول اسلام۔ کعب بن زہیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ لکھا اور حاضر خدمت ہو کر کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ قصیدہ پڑھا جو وہ لکھ کر لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت جو یمنی چادر اوڑھ رکھی تھی اتار کر ان کو مرحمت فرمائی۔ عزیز طلباء، اب عملی کتاب میں کام سمجھیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 52 9 ہجری کے واقعات، یہ آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ یہ تقریباً 10 ہیں، 10 خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے، اور یہ آپ ساری باتیں سبق میں پڑھ چکے ہیں، آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ میں 2 آپ کو پہلی اور 10ویں کروا دیتا ہوں، باقی آپ خود کر لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم الحرام میں ڈیش کو مختلف علاقوں کی طرف روانہ فرمایا، عاملین زکوٰۃ کو۔ اور 10واں جو ہے یہ خالی جگہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر کعب اور ان کے بھائی مکہ سے فرار ہو کر مقام ڈیش میں جا چھپے۔ تو یہ کون سا مقام تھا؟ مقام البرق الغراف، مقام البرق الغراف۔ اس طرح سے عزیز طلباء آپ یہ ساری عملی کتاب کے اس صفحہ نمبر 52 پر آپ خالی جگہ پر کریں گے اور اس کو اچھے انداز میں یاد بھی کریں گے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔